السلام علیکم دوستو، میرا نام نعمان غنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چندی چینل۔ دوستو، جب 10ویں محرم کا دن آیا، جمعہ کی صبح حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اپنے رفقائے اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز باجماعت نہایت ذوق اور شوق، تضرع اور خشوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدوں میں خوب مزے لیے، زبانوں نے قرات اور تسبیحات کے لطف اٹھائے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد خیمہ میں تشریف لائے۔ 10ویں محرم کا آفتاب قریب طلوع ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام رفقائے اور اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ بھوک پیاس سے جس قدر ضعیف اور ناتوانی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 وقت کے فاقہ کی بھی نوبت آئی ہو۔ پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، ان غریبان بے وطن پر جو رو جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 فوج اور تازہ دم لشکر، تیر اور تبر، تیغ اور سنا سے مسلح صفیں باندھے موجود، جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرصہ کارزار میں تشریف فرما کر ایک خطبہ فرمایا، جس میں بیان فرمایا کہ خون ناحق حرام اور غضب الہی عز و جل کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو، تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں۔ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں اور بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں۔ میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئیں اس سے تم بے خبر نہیں ہو۔ اس کا جواب پھر یہ دیا گیا کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور گفتگو ختم فرمائیے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حجت ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں سے میری طرف سے کوئی تدبیر نہ رہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو اور مجبوری اور ناچاری کی وجہ سے مجھ کو تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ دوستو، گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ گروہ اعداء میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرو خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس گستاخ بدباطن نے حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے دشمن خدا، تو کاذب ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ مسلم بن عجوسہ کو مالک بن عروہ کا یہ کلمہ بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ صبر اور تحمل اور تقویٰ اور راست بازی اور عدالت اور انصاف کا ایک عظیم المثال منظر ہے کہ ایسی حالت میں جب کہ جنگ کے لیے مجبور کیے گئے تھے، خون کے پیاسے تلواریں کھینچے ہوئے ہیں، جان کے خواہ تھے، بے باکوں نے کمال بے ادبی اور گستاخی سے ایک کلمہ ایسا کہا اور ایک جاں نثار اس کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہتا ہے، اس وقت اپنے جذبات قبضہ میں ہیں، طیش نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ خبردار، میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے تاکہ اس خون ریزی کا وبال اعداء ہی کی گردن پر رہے۔ دوستو، پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرے جراحت قلب کا مرہم بھی میرے پاس ہے۔ یہ فرما کر دستے دعا دراز فرمائے اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کیا کہ یا رب عز و جل، عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا کر۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اٹھانا ہی تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا۔ اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔
حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر کیا اور اپنے پروردگار عز و جل کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ اے پروردگار عز و جل، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ دوستو، حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ اور امام کے خاندان کے نونہال شوق جام بازی میں سرشار تھے۔ انہوں نے میدان میں جانا چاہا، لیکن قریب کے گاؤں والے جہاں اس ہنگامے کی خبر پہنچی تھی، وہاں کے مسلمان بے تاب ہو کر حاضر خدمت ہو گئے تھے۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان اخلاص کیشوں کی سرفرشانہ التجائیں منظور فرمانا پڑی اور انہوں نے میدان میں پہنچ کر دشمنان اہل بیت سے شجاعت اور بصارت کے ساتھ مقابلے کیے اور اپنی بہادری کے سکے جما دیے، اور ایک ایک نے اعداد کی کثیر تعداد کو ہلا کر کے رائے جنت اختیار کرنا شروع کر دی۔ اس طرح بہت سے جانباز فرزند ان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نثار کر گئے۔ دوستو، ان جان نثاروں میں سے ایک وہب ابن عبداللہ کلبی کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ بن کلب کے زیبا اور نیک حسین جوان تھے۔ جوانی اور عنفوانی شباب، امنگوں کا وقت اور بہادروں کے دن تھے۔ صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساط عشرت اور نشاط گرم ہی تھی کہ آپ کے پاس آپ کی والدہ پہنچی، جو ایک بیوہ عورت تھی اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اس مشفق ماں نے پیارے بیٹے کے گلے میں گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے دریافت کرتا ہے کہ ماں محترم، رنج اور ملال کا سبب کیا ہے؟ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی نہ کی، نہ آئندہ کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت اور فرما برداری فرض ہے اور میں تابع زندگی مطیع اور فرما بردار ہوں گا۔ آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں۔ آپ غمگین نہ ہوں۔ اکلوتے سعادت مند بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے فرزند، نور دل کا سرور تو ہی ہے، اور اے میرے گھر کے چراغ اور میرے باغ کے پھول، اے جان، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ، خاتون جنت کا نونہال، دشت کربلا میں مبتلا مصیبت اور جفا ہے۔ پیارے بیٹے، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنا خون اس پر نثار کرے اور اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار تف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا ظلم اور جفا کے ساتھ شہید کیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو محنتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے پھول، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر صدقہ ہو جا۔ وہب نے کہا، اے میری ماں، خوبی نصیب یہ جان شہزادہ کونین پر فدا ہو جائے اور یہ ناچیز ہدیہ وہ آقا حضور علیہ السلام پر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ یہ نوجوان اپنی اس نیک بیوی اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کیا، یا ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور بہشتی حسین کمال اطاعت شعاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرا یہ نوجوان شوہر حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتا ہے اور میں نہایت بے کس ہوں۔ نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ ایسے قریبی رشتہ دار ہیں جو میری کچھ خبر گیری کر سکیں۔ التجا یہ ہے کہ عرصہ گاہ محشر میں میرے اس شوہر سے جدائی نہ ہو اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں اور میری عمر کا آخری حصہ آپ کی پاک بیویوں کی خدمت میں گزر جائے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تمام عہد ہو گئے اور وہاب نے عرض کر دیا کہ اے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یہ بیوی میرے ساتھ ہے اور میں نے اس سے عہد کیا ہے۔ وہاب اجازت چاہ کر میدان میں چل دیا۔ لشکر اعداء نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک ماہر سوار ہے اور اجل ناگہانی کی طرح دشمن پر طاق لاتا ہے۔ ہاتھ میں نیزہ ہے، دوش پر سپر ہے۔ وہاب شیروں کی طرح تقابداد اور نیزہ جاں شکار لے کر معرکہ کا راز میں سائیکہ وار آ پہنچا۔
اس وقت میدان میں اعداء کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار سوار حکم بن طفیل گروہی رمبر آزمائی میں سرشار تھا۔ وہاب نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزہ پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مبارزوں میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ قلب وہاب گھوڑا دوڑاتا قلب دشمن پر پہنچا۔ جو مبارز سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹک دیتا، یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا۔ تلوار میدان سے نکالی اور تیغ زنوں کی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دی۔ جب اعداء اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے حملہ کر دیں اور ہر طرف سے یکبارگی ہاتھ چھوڑ دیں۔ ایسا ہی ہوا، اور جب وہ نوجوان زخموں سے چورا چور ہو کر زمین پر آیا تو سیاہ دلانی بدباطن نے اس کا سر کاٹ کر لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں ڈال دیا۔ اس کی ماں بیٹے کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی کہ اے بیٹا، تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ سر اس دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ دیا، اسی وقت پروانہ کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کا طائر روح اپنے نوشاخ کے ساتھ ہم آغوش ہو گیا۔